الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیجئے، نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم المقام، واجب الاحترام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میری زبان اردو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی؟ آئے گی سمجھ میں بھائی؟ ماشاء اللہ، سب کے نہ صحیح، چند کے بھی اگر آ جائے تو شاید کام بن جائے۔ مجھے یہاں حضرت مولانا روح الامین صاحب نے دعوت دی اور میں ان کی دعوت پر آپ کے پاس تک پہنچا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی چند باتیں میری زبان سے وہ نکلوا دے جس سے کہ میرا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ حضرات کا بھی فائدہ ہو جائے۔ چند روز باقی ہیں ماہ رمضان کے آنے میں، برکتوں والا مہینہ، گناہوں سے پاک اور صاف کرنے والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیارے آقا کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ شہیدوں پر اتنی ہوتی ہے، نہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والوں کے اوپر ہوتی ہے، اور نہ زکوٰۃ دینے والوں کے اوپر ہوتی ہے، نہ صدقہ کرنے والوں کے اوپر ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کون سی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں؟
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عبادت صرف رمضان المبارک کا روزہ ہے کہ اس سے زیادہ عبادت اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ الہ العالمین، میں آپ سے بات کرتا ہوں اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے اندر وہ صفت نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بذات خود بات کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے ایک دن سوال کر لیا کہ الہ العالمین، جیسے میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، تو کیا ایسا بھی کسی کا مقام اور ہوگا کہ جو مجھ سے میری طرح آپ سے بات کریں گے، یا آپ ان سے اتنی محبت کریں گے؟ قربان جائیے اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے ہمیں جس امت میں پیدا فرمایا اور جو نبی ہمیں چن کر دیا، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، ایک امت آئے گی اور اس امت کا نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور اس امت کا ہر امتی جب رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا تو جتنا میں آپ سے قریب ہوں، آپ سے قربت کی میری جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میرے اور آپ کے بیچ میں 7 پردے حائل رہتے ہیں۔ میں آپ سے جب بات کرتا ہوں تو بیچ میں 7 پردے رہتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب روزہ رکھتا ہے اور جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے کہ سامنے اس کے تمام اچھے اچھے کھانے موجود ہوتے ہیں، ٹھنڈی لسی ہوتی ہے، دہی ہوتی ہے، پکوڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف اس وجہ سے ہاتھ نہیں لگاتا کہ اگر میں نے 1 منٹ پہلے بھی اسے چھوا اور 1 منٹ پہلے بھی میں نے اس کو اپنے منہ میں ڈالا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوں گے اور ان کا امتی جب روزہ رکھے گا، افطار کے وقت کھانا دیکھے گا لیکن مجھ سے خوف کرے گا، تو میں ان کے پاس میں اتنا نزدیک ہوں گا کہ ان کے اور میرے بیچ میں صرف ایک پردہ حائل ہوگا، اور اس وقت وہ جو بھی دعا مانگیں گے میں اللہ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کروں گا۔ تو اتنا محترم مہینہ، اتنا برکتوں والا مہینہ الحمدللہ چند ہی روز کے بعد ہمارے سامنے آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں روزے عطا کیے، اور روزے کا مطلب بھوکا رہنا نہیں، روزے کا مطلب صبح سحری کھانا اور شام کو افطار کرنا نہیں، بلکہ روزے کا مطلب اسی آیت کا آخری ٹکڑا بتاتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے درجات کو ہم بلند کر دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے پاس میں رکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھیں۔ الہ العالمین پھر کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے کیا شکل ہوگی؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ لعلکم تتقون، جھوٹ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، غیبت کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پیروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے تو سحری تو کھائی ہے حرام مال سے، افطار کر رہے ہیں ہم حلال مال سے، تو ایسے روزے کا فائدہ نہیں، بلکہ ساری چیزیں حلال ہونی چاہیے، آنکھیں بھی حلال طریقے سے دیکھتی ہوں، اور جو لقمہ اندر جائے وہ بھی حلال ہو، حرام ہر طریقے سے بند کیا جائے، اس کا نام روزہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو روزہ اس طریقے سے رکھتا ہے کہ اس کا ہر حصہ بدن کا اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے، تو وہ روزہ اصل میں اس کے لیے قیامت کے دن ڈھال ہوگا کہ جس کے اوپر وہ سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ آج معاشرے کے اندر بدنگاہی کی بیماری، سود کھانا کھلانا یہ بیماری، اور اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرنا یہ بڑی بیماری،
یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور روزے سے ہوتے ہیں تو روزے کا سارا ثواب یا روزے کا جو تقوی اور پرہیزگاری جس کا نام ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ نگاہ کی حفاظت کے بڑے عجیب عجیب واقعات احادیث میں ملتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ کسی کو دیکھ لیا تو آج کل تو برائی نہیں مانی جاتی، نوجوان تو بڑا شوق سے دیکھتے ہیں، بوڑھوں میں تو وہ طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے دیکھنے کی۔ تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، 1,29,000 صحابہ اکرام میں یہ وہ صحابی ہیں کہ سب سے زیادہ رونے والے صحابی حضرت ثعلبہ۔ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے زیادہ رونے والے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اور صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ رونے والے صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا، اور اس قافلے میں یہ صحابی بھی موجود تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اتفاق کی بات ان کے ایک قافلہ اور ٹھہرا ہوا تھا، تو ان کی نظر کسی ایک عورت کے اوپر پڑ گئی، اور جیسے ہی ان کی نظر پڑی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ بھائی تمہاری رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے۔ وجہ بتائی، وجہ پوچھی کہ میری ایک غیر عورت کے اوپر، غیر محرم کے اوپر نظر پڑ گئی، اور روتے رہے۔ اور اس کے بعد صبح اتفاق کی بات کہ پھر دوبارہ سے کسی دوسری عورت پر نظر پڑ گئی۔ اب یہ قافلے کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے اور روتے رہے روتے رہے۔ ادھر سے قافلہ چند دن کے بعد واپس آیا، اور مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ہمارے ایک صحابی حضرت ثعلبہ دکھائی نہیں دیتے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ایسا ماجرا ہے، قافلے میں جاتے وقت ایسا حادثہ پیش آیا اور جس کی وجہ سے حضرت ثعلبہ کہیں غائب ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول نے کہا کہ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ 3 روز تک صحابہ اکرام پہاڑوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ایسی شکل کا آدمی آپ نے دیکھا؟ تو ایک بکری چرانے والا کہنے لگا کہ چند دن سے اس پہاڑ کے اوپر ایک شخص ہے، اور وہ رات دن روتا ہے، اور جب وہ بھوک لگتی ہے تو میں اپنی بکریوں کو لے کر آتا ہوں، اپنی بکریوں کا دودھ اس کو پلاتا ہوں۔ تو یہ صحابہ وہاں پہنچے تو چند ہی دن میں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، رو رو کر رات اور دن رونا، صرف اس وجہ سے کہ میری نظر کسی غیر محرم عورت کے اوپر پڑ گئی۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، ثعلبہ اس قدر کا پریشان ہے اور وہ کہہ رہا ہے بار بار کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ آج یہ بات عام اور خاص کے اندر پائی جاتی ہے، نوجوانوں کے اندر تو خاص طور پر یہ مصیبت آ چلی ہے کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور اس بڑے گناہ میں ملوث بھی رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہلوا بھیجا کہ جا کر کہو کہ اللہ کے نبی نے آپ کو بلایا ہے، قربان جائیے۔ کسی کو کوئی پردھان منتری بلائے گا، کسی کو چودھری صاحب بلائے گا، کسی کو کوئی پردھان بلائے گا، پردھان بلائے گا، لیکن ان کا مقام دیکھو کہ جن کو بلایا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کو حضور نے بلایا ہے۔ ثعلبہ کہتے ہیں کہ میری اتنی ہمت نہیں کہ میں حضور کے سامنے جا سکوں، کہ میں مسجد میں جا سکوں۔ ثعلبہ تو اب منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ اطلاع ملی، حضور نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت ثعلبہ کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا اور پہنچ گئے پہاڑوں میں، اور جیسے ہی حضور کو دیکھا
بلک بلک کر رونے لگے، اور فوراً ہی اللہ کے رسول نے اپنے گلے سے لگایا حضرت ثعلبہ کو اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ماجرا ہو گیا ہے اور اب آپ کا ثعلبہ منافق ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ثعلبہ منافق نہیں ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ کے دل تو وہ تھے، اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے پھر بھی اللہ نے ان کو ایڈوانس میں معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ثعلبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہ خبر ہے کہ منافق نہیں ہوا ہوں تو آپ بس ایک مہربانی فرما لیں کہ آپ نیچے بیٹھ جائیں اور میرا سر اپنی ٹانگوں پر رکھ لیں۔ اللہ کے رسول بیٹھ گئے اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ ادھر دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے اور ادھر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کے چہرے انور کو دیکھتے دیکھتے الوداع کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا صدمہ صرف اس وجہ سے کہ ہم قرآن والے، ہم ایمان والے، ہم کلمہ پڑھنے والے ایک غیر محرم عورت کو اگر دیکھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر اللہ جنت کو حرام نہ کر دے۔ یہ ان کا مقام تھا، کیونکہ ان کی تربیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی تھی۔ اب یہ عالم اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا۔ تو روزہ رکھیں تو تمام چیزوں کے لیے روزہ ہے، جھوٹ کے لیے آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، کسی کا دل نہ دکھایا جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کا مال ہڑپ نہ کیا جائے، ہر چیز کا روزہ، اور سنتوں کی پابندی کی جائے، کھانا کم کھایا جائے، رات کو جاگنے کی عادت بنائی جائے، تہجد کو مستقل طور پر پڑھنے کی عادت بنائے، کیونکہ یہ آج کل یہ بیماریاں سب جگہ پائی جا رہی ہیں۔ سحری کھائی اور سو گئے، پتہ چلا کہ فجر کی نماز ظہر میں پڑھ رہے ہیں یا 10 بجے پڑھ رہے ہیں اٹھ کر۔ تو نماز کو اپنے اوقات میں پڑھا جائے، کیونکہ دراصل وقت کم ہے تو بیان نہیں ہو پائے گا، تو چند باتیں ہی کہہ پاؤں گا۔ تو ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ہماری اپنی جو نئی نسل ہے ان کو اپنے پاس میں بٹھا کر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رمضان المبارک میں کوئی ایسی گھڑی یا کوئی ایسا وقت متعین کیا جائے کہ جن میں صحابہ کرام کے جو کارنامے ہیں، جو انہوں نے دین کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کیا، کہ ان کو پتہ چلے، کیونکہ آج کل آنے والی نسلوں میں دینداری نہیں ہے۔ یہ ہے بھائی، دینداری ہے آپ کے ہاں؟ نہیں ہے، کیونکہ دینداری پتہ چلتا ہے چہروں سے، چہروں سے پتہ چلتا ہے دینداری کا۔ ہمارے ایک اکابر گزرے ہیں، ایک مرتبہ انگریزوں نے یہ کہا، فتویٰ دیا انہوں نے کہ جو انگریزوں کی حکومت میں نوکری کرے گا اور ان کی طرف سے بولے گا، اس کی نوکری وہاں پر کرنا حرام ہے۔ جب یہ بات انگریزوں کو پتہ چلی تو انہوں نے گرفتار کر لیا اور چند روز جیل میں رکھا۔ اس کے بعد آرڈر کر دیا کہ پھانسی دی جائے۔ جب پھانسی کا آرڈر آیا تو حضرت ہنسنے لگے۔ انگریز نے دیکھا کہ بھئی یہ پھانسی کے نام پر ہنس رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ کہ مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے، کم سے کم میں دین کی خاطر یا دین پہ اٹل رہنے کی وجہ سے شہادت کی موت مروں گا، اس لیے مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ جب یہ خبر جیلر کو دی گئی کہ مولانا کو تو پھانسی کے نام پر بھی ہنسی آ رہی ہے، تو انگریز نے کہا کہ اچھا، اب ان کو ایسی سزا دیں گے کہ اب وہ ان کو پتہ چلے گا کہ رونا کس کو کہتے ہیں، ابھی تو ہنسی آئی ہے۔
اب ان کو بلایا گیا کہ بھائی آپ کو ہنسی کیوں آئی؟ انہوں نے وجہ بتائی. تو اب یہ جیلر اعلان کرتا ہے کہ مولانا آپ کو پھانسی کے نام پر ہنسی آئی ہے، لیکن اب ایک کام ہوگا، کل صبح آپ کی داڑھی کو کاٹا جائے گا. پھانسی نہیں دی جائے گی، آپ کی داڑھی کو کاٹا جائے گا. جیسے ہی انہوں نے سنا، انہوں نے رونا شروع کر دیا. آج مسلمان اپنے ہاتھوں سے خود اپنی داڑھیاں کاٹتے ہیں. انہوں نے گردن کٹنے کے نام پر ہنسنا شروع کیا ہے، داڑھی کے نام پر رونا شروع کیا ہے. اور جب اگلا دن آیا، جب ان کی داڑھی کو ان کمبختوں نے کاٹا تو کہنے لگے کہ مبارک ہو داڑھی، کم از کم اگر میری گردن کام نہ آئی، میرے نبی کی سنت تمہارے کام آ گئی اور مقبول ہو گئی اللہ کے یہاں. تو آج جس چیز کی وجہ سے ہماری پہچان تھی، جو ہمارا شعار تھا، جو نبی کی محبت بتلاتا تھا، آج وہ ہمارے چہروں سے غائب دکھائی دے رہا ہے. ہمیں کبھی رونا نہیں آتا کہ ہم آقا کی سنت کو روزانہ نالی میں بہاتے ہیں، ہم پیشاب میں ڈالتے ہیں. اب بتائیے کہ جو سنتوں سے محبت کرنے والے تھے، ان کا مقام پھر جنت میں اللہ نے کیوں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ اور جب ہم نے اللہ کے رسول کی سنت کو نالیوں میں بہانا شروع کر دیا ہے، پھر ہمارے اوپر چاروں طرف سے پریشانیوں کے بادل منڈرانے لگے ہیں اور ہمارے اوپر ظالم مسلط بادشاہ بھی ہو گئے ہیں. تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، اور ہمیں اپنے علماء کرام، مسجد کے امام صاحب کے پاس میں بیٹھ کر دین سیکھنا چاہیے. ہمیں اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کرنی چاہیے. خالی ٹوپی اوڑھنا ہی سنت نہیں ہے، یہ کوئی اس کے بنا بھی نماز ہو جائے گی، لیکن کبھی سوچو تو صحیح کہ آقا کی شکل کیسی لگتی ہوگی داڑھی میں. یہ علماء کرام جو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے چہرے انور پر اگر داڑھی اچھی نہ ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ کبھی حضور کو داڑھی نہیں دیتے. یا دیتے بھائی؟ دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت چیز اللہ نے بھیجی ہے تو میرے آقا قبلی والے محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے. تو اگر اللہ کے رسول اچھے نہ لگتے تو داڑھی بھی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب اتنے خوبصورت لگتے تھے داڑھی سے، تو امتی کو بھی چاہیے کہ خوبصورت لگنے کے لیے اس سنت پر عمل کرے. رکھیں گے داڑھی بھائی انشاءاللہ؟ کون کون رکھے گا بتائیے؟ اس رمضان میں طے کر لے کہ داڑھی پوری رکھنی ہے. موت کا بھروسہ کچھ نہیں ہے، کسی بھی وقت آنکھ بند ہو سکتی ہے. اور جب فرشتے آئیں گے، اللہ کے رسول قبر میں دکھائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، تو اگر آقا نے اس وقت اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا تو پھر امتی بتائیے کیا بنے گا؟ بخشش کا ذریعہ تو پہلے ہی ختم کر جا رہے ہیں. نمازیں ہماری ٹھیک نہیں، روزے ہمارے ٹھیک نہیں، قرآن پڑھنا ہم نے بند کر دیا، تسبیحات ہم نے بند کر دی، اور خرافات ہمارے معاشرے میں آ گئی. ساری رسم و رواج پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور جن سے ہماری بخشش ہونی تھی وہ کام ہم نے سارے کے سارے بند کر دیے ہیں. تو تمام چیزوں پر غور و فکر، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں تعاون کریں، مدد کریں. اور رمضان المبارک میں جو غریب لوگ ہوں گے آپ کے یہاں، ان کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، ان کے کھانے کا، پینے کا. اور ان کو عید سے پہلے جو آپ صدقہ دیتے ہیں، صدقۃ الفطر، وہ عید سے پہلے دینے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسے آپ کے ہاں میٹھائی یا کھیر بنتی ہے تو وہ غریب بھی پہلے بنا سکیں. اکثر لوگ عید کی نماز پڑھ کر دیتے ہیں، وہ بھی عمل ٹھیک ہے، بہتر ہے، کوئی دقت نہیں، لیکن اگر پہلے دیں گے تو اس کے گھر پر بھی کھیر اسی وقت بن جائے گی جب ہمارے گھروں میں بنے گی. زکوٰۃ جن پر فرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ بھی اپنے وقت پر نکال کر دیں، جس سے کہ وہ ان کے کام آ سکے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ تعالی جن لوگوں نے ارادہ کیا ہو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی بھی ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.